یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہے اور اس کو تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ ملیحہ خود مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے، اس لیے روحام اس طلاق نامے پہ کوئی سائن وغیرہ نہیں کرے گا۔ روحام یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ملیحہ کس طرح سے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، اگر وہ جان چھڑوانا بھی چاہتی ہے تو نہ تو میں طلاق دوں گا اور نہ ہی اسے معاف کروں گا۔ موہد نے بھی بہت زیادہ غلط فہمیاں، بدگمانیاں پیدا کر دی ہیں روحام کے دل میں ملیحہ کے بارے میں، اور اب روحام جیسے ہی آفس سے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ماں باپ گھر میں نہیں ہے۔ وہ جب اپنی بہن سے پوچھتا ہے ہانیہ سے کہ امی ابو کدھر گئے ہیں، تو آگے سے وہ کہتی ہے کہ وہ تو ملیحہ بھابھی کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہانیہ روحام سے کہے گی کہ ایک دفعہ ایک لڑکا بھابھی کے پیچھے آیا تھا، اس کی ماں آج آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ روحام کو چاہیے کہ ملیحہ کو طلاق نہ دے، نہ چھوڑے ملیحہ کو۔ روحام جیسے ہی ہانیہ کی یہ بات سنتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک طرف تو لڑکے کی ماں آ کر کہہ رہی ہے کہ روحام ملیحہ کو طلاق نہ دے، اور دوسری طرف وہ موہد مجھے طلاق نامہ دے گیا ہے کہ اس پہ سائن کرو اور ملیحہ کی جان چھوڑ دو۔ دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ جو روحام کا ماں باپ ہے وہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوتے ہیں گھر میں تو ملیحہ ان کو دیکھتی ہے تو کافی زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور اپنی ساس کے گلے لگ۔ یہاں پر ملیحہ اپنی ساس کو کہہ دے گی کہ امی میں ایسی نہیں ہوں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں صرف اور صرف روحام کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، موہد کو میں جانتی تک نہیں، میری زندگی تھی جیسی بھی تھی جو بھی تھی وہ گزر گئی، لیکن اب میں روحام کے ساتھ وفادار ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن روحام یہ بات نہیں سمجھ رہا، پلیز آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ روحام کی ماں واپس جائے گی تو روحام کو سمجھائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ جو ملیحہ کی خالہ ہے وہ بھی ملیحہ کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم اپنا گھر بساؤ، تمہیں بچہ ہونے والا ہے، اور اگر تم روحام کے بغیر نہیں رہ سکتی تو تم معافی مانگ لو اور ساری بات سچ بتا دو اور یقین دلاؤ روحام کو کہ تم موہد کے ساتھ ایسا کوئی بھی تمہاری بات چیت نہیں ہے جس سے روحام پریشان اور بدگمانیوں میں ہو گیا ہے۔ دوسری ہی طرف دکھایا جا رہا ہے اب جو موہد ہے وہ تو ٹھیک ہے ملیحہ کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو موہد کی ماں ہے وہ بالکل بھی اس چیز پر راضی نہیں، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں پہلے نہیں راضی ہوئی تھی، پہلے نہیں مانی تھی اس لڑکی کے لیے، تو اب تو وہ ایک بچے کی ماں بھی ہونے والی ہے، تو کیا اب خاک میں مانوں گی، خاک میں موہد کی اس سے شادی کرواؤں گی۔ تو یہاں پر موہد کی بہن بھی سمجھا رہی ہوتی ہے اپنی ماں کو کہ آپ انا چھوڑ دیں، آپ کیوں ضد کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کی کیوں نہیں مان رہی، آپ کا بیٹا اگر چاہتا ہے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا تو آپ کروا دیں شادی، آپ اس طرح سے ضد چھوڑ دیں۔ آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔